بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، چار آیتیں میں نے پڑھی ہے، پوری سورت پڑھی. پہلی آیت میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے اور آپ کی شان بتائی ہے کہ سوچو تو صحیح تم کس نبی کی امت میں ہو. جیسے آدمی کوئی اگر کبھی کوئی کام کرتا ہے نامناسب تو کہتے ہیں نا تم کس باپ کے بیٹے ہو، کس دادے کے پوتے ہو، یہ تم نے کیا کیا، تم کس خاندان کے ہو، یہ تم نے کیا حرکت کی.
اس کو تھوڑی سی تنبیہ ہو. تم ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک ہی ہے معبود برحق، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، باقی کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. تم اس کا اعلان کرتے ہو، یہ سب سے پہلا اعلان ہے مسلمان کا. اور پھر یوں کہتے ہو اس اللہ تک جو ہم کو پہنچنا ہے، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، اور اتنا کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے. راستہ ہم کو جو ملتا ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہم ایک ہی وقت میں، ایک ہی سانس میں، جہاں ہم بندے اللہ کے ہیں، اسی سانس ہم امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اب ذرا سوچو بندے کس کے ہو، وہ تمہارا معبود کیسا ہے، اس نے خود اپنا تعارف کرایا ہے اور تمہیں موقع موقع سے آگاہ کیا ہے. اس لیے ایک جگہ یوں کہا افرائیت من اتخذ ہوا الہہ ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی منمانیوں کو، اپنی جی کی چاہتوں ہی کو اپنا معبود بنا لیا، وہ تو ہلاک و برباد ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الہوا، تعیس عبد الدرہم. دینار کا، درہم کا، خواہشات کا بندہ ہلاک. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیوں کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے فجر سے مغرب تک بیان فرمایا، زمین کب بنی، آسمان کب بنا، کون سی قوم دنیا میں سب سے پہلے آئی، اس کے لیے کون سے نبی آئے، اس نبی کا ساتھ دیا تو ان کے ساتھ اللہ کی مددیں کیسی ہوئی، نبی کی شان میں گستاخیاں کی، نبی کو ستایا، نبی کو نہیں مانا، نبی کی نہیں مانی، تو ان کے ساتھ کیا اللہ کی طرف سے ہوا، وہ سارا بیان کر کے سب سے اخیر میں ایک اونچی جگہ آپ کھڑے تھے، فرشتوں سے عرض کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سے فرمایا لوگوں تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھر گھر میں فتنے، اور فتنے اتنے جیسے بارش کے قطرے. پھر تفصیل بتائی ہے، جوانوں کے فتنے، بچوں کے فتنے، مردوں کے فتنے، مالداروں کے فتنے، عالموں کے فتنے، اہل اور جاہلوں کے فتنے، عوام کے فتنے، خواص کے فتنے، دولت مندوں کے فتنے، حکومتوں کے، حاکموں کے فتنے، فتنے سارے بتائے. اس میں ایک فتنہ آپ نے یہ بتلایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، سیأتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم شرفہم دینارہم و درہم وقلتہم نساؤہم. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک دو آدمی نہیں، 100-200 نہیں، علاقے کے علاقے، سن کی سن
اب جتنی قسمیں ہوں گی، یہ تاجر ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ مزدور ہیں، یہ کارخانے دار ہیں، یہ مرد ہیں، یہ بڑے خاندان کے ہیں، یہ گورے رنگ کے ہیں، یہ کالے رنگ کے ہیں، یہ اونچی برادری کے ہیں، یہ لمبی ناک کے ہیں، اس میں بہت ہوں گی، لیکن سب کا ایک ہی رس، ہائی پیٹ ہائی پیٹ ہائی پیٹ، امامہم بطونہم، راتیں ان کی پیٹ کے لیے، دن ان کے پیٹ کے لیے، جوانی ان کی پیٹ کے لیے، لڑائیاں ان کی پیٹ کے لیے، دوستیاں اور محبتیں بھی ان کی پیٹ کے لیے، اغراض کے لیے۔ ان سے ذرا اچھے تو بولیں گے کہ کچھ ملے گا، کچھ چیزیں تو ہے نہیں، ان سے لڑو۔ امامہم بطونہم، ہائی پیٹ، ایک وقت ایسا آئے گا۔ وَشَرَفُهُمْ دِینَارٌ وَدِرْہَمٌ، قوم میں، برادری میں، علاقے میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، صوبے میں سب سے زیادہ باعزت، لوگ کہتے ہیں ہماری قوم کے معزز، ہماری برادری کی نعت، کہتے ہیں کون ہوں گے؟ جن کے پاس 2 پیسے ہوں گے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، سودی کاروبار کرتا ہے، جوئے کے اڈا چلاتا ہے، شراب کا بٹا ہے، خدا جانے کتنوں کو مارا، کتنوں کا لوٹا، کتنوں کی دبائی، لیکن قوم کا معزز، اس لیے کہ 2 پیسے۔ یاد کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ارشاد، عرفات کا میدان ہے، آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں، امت کو رخصت کر رہے ہیں، کیا فرمایا تھا؟ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، جس میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ جس کی وقار ہے، جس کی حیثیت ہے، جس کی خدا کے جو خدا کی نظر میں ہے، وہ ہے جس میں خوف خدا۔ لیکن قیامت سے پہلے ان میں کی کوئی صفت نہیں، کہاں کا اللہ، کہاں کا رسول، کہاں کی آخرت، کہاں جنت دوزخ کا خوف اور شوق، ہائے پیٹ۔ اور یہ پیٹ کس طرح بھرے؟ سود سے، جھوٹ سے، ماں باپ کو ستا کر، بھائی بہنوں کی میراث کھا کر، پڑوسیوں کو ستا کر، چیزوں میں ملاوٹ کر کر، جس طرح بھی ملے پیٹ، کہ یہ اس میں پوری قوم میں جس کے پاس 2 پیسے ہوں گے وہ معزز کہلائے گا۔ کیا اب قیامت آ رہی ہے۔ وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی عورتیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ 2 باتیں، ایک خواہشات کے اندھے پن کی پٹی آنکھوں پر ایسی بندھی ہوئی ہوگی کہ جیسے نماز میں آدمی قبلے کی طرف جب کھڑا ہوتا ہے نا، تو دایاں بایاں سب آپ کو پیچھے، اور سب سے آنکھیں بند، نظریں کہاں؟ صرف نماز کی سجدے کی، کہ یہ قرآن، حدیث، حلال، حرام، جائز، ناجائز، عذاب، ثواب، آخرت، اللہ راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے، اس سب کو پسے پہ ڈال کے عورت کی خواہش میں جیسے کتا کتیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس طرح یہ بھاگے گا۔ ایک چیز بیان کی علماء نے کہ عورتیں ان کے قبلے کا کیا مطلب؟ جو وہ کہے
حلال کی حرام کی، عورتوں کے ایسے غلام ہوں گے. چند مرید کہتے نا فرعون کا کہتا تھا، فرعون کا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں. کتنوں کو مارا، کتنوں کو کاٹا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صندوق جا کے دیکھا، بادشاہ جی وہ صندوق منگواؤ، باغوان ابھی منگواتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر حکم راجا. یہ جتنے باہر کہتے ہیں نا گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھ گئی تو مجھے ایسا کہو گی. وہ تو مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے 4 مہینے کے لیے کہا تھا، ان کی بات سن کے میرا جی چاہا، تم کہو کہ تو بستر کھول دیا. وہ تو آج پتا چلے گا نا مالیگاؤں کے مردوں کا کون کس کا تابع دار ہے. مالیگاؤں آؤ، مالیگاؤں آؤ، آج پتا چلے گا. یہ ابھی کھولا تو وہ تو سہما ہوا تھا، اسے تو ہر بچہ موسیٰ نظر آتا تھا. اور انہوں نے گود میں جیسے اس نے لیا پکڑی ڈری مارا تھپڑ. بچے تو کھیلتے ہیں نا. مجھے تو یہ موسیٰ، تجھے ہر ایک موسیٰ نظر آتا ہے، ہمارے کوئی اولاد تو ہے نہیں، ہم اس کو پالیں گے. بہت اچھا. ہر چیز میں قبلتہم نساؤہم. اب اس کی خدائی ظاہر ہو رہی ہے. زیادہ ڈینگے نہیں مارا کرتے، کیا کہتے ہیں، زیادہ ڈینگے نہیں مارا کرتے. سب سے پہلا پارلیمنٹ میں مسئلہ آیا اس لیے کہ وہاں پہ یہ کہا تھا خبردار دودھ کی شیشی رکھی، خبردار پانی کی شیشی رکھی، صندوق ایسا بناؤ کہ ہوا کی لہر تک نہ جائے. رب تو ہم ہیں، تم کہتے ہو کہ ہوا زندگی کا سامان ہے، پانی زندگی کا سامان ہے. سامان اس کے لیے ہے جس کے لیے ہم بنا لیں، ورنہ یہی پانی ڈبونے کا سامان بھی ہے جن کے لیے ہم چاہیں گے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہر چیز کی زندگی کا راز، جس کو چاہیں گے پانی سے زندگی دیں گے، اور جس کو چاہیں گے پانی ہی میں غرق کریں گے تو جو چاہیں گے بھی. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کیا کہتے ہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. ہوا میں اڑ کے دکھائیں گے، پانی میں پل بنا کے دکھائیں گے. اور پانی میں کیا، چاروں طرف پانی جزیرہ اور بیچ میں ہوا کے لیے بلڈنگ بنگلہ بنا کے دکھائیں گے. یہی وبال جان بھی بنتا ہے. نہ ہوا سے زندگی، نہ ہوا کے بغیر موت، نہ ہوا سے موت. زندگی اس کی جس کو اللہ دے، موت اس کی جس کو اللہ مارے. اس اللہ کو مانو، کوئی کچھ نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ پاک یہ پہاڑ جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، جس نے پوری زمین کو تھام رکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق آپ نے پیدا فرمائی؟ ہاں، لوہا ہے وہ ہماری مخلوق ہے، اس میں تاثیر رکھی ہے کہ پہاڑوں کا ریزہ ریزہ کر دے. اللہ پاک لوہے سے زیادہ کہ جی ہم نے پیدا کیا ہے، آگ کو پیدا کیا ہے، لوہے کو پگھلا دے. اللہ پاک آگ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ پانی ہماری مخلوق ہے، آگ کو بجھا دے. اللہ پاک پانی سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ ہوا ہے، اڑا کے لے جائے تو پتہ نہ چلے کل کو یہاں جوہر کھا نہیں تھا. اللہ پاک ہوا سے زیادہ جی انسان کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ، انسان کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ صرف
اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہواؤں سے، آگ سے، پانی سے، لوہے سے، پہاڑوں سے کوئی طاقت اللہ کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، حضور فرماتے ہیں صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ جو ہے یہ نفلی ہے، زکات والا نہیں، نفلی صدقہ۔ جا رہے تھے کسی کو دیکھا کچھ دے دیا اللہ کے لیے، اس پر اتنی طاقت۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، تمہارے یہاں تو ماشاءاللہ اتنے علماء ہے، اتنے علماء ہے۔ اللہ کے ایک درخواست تو میں تم سے پہلی کروں گا، تم علماء سے دوستی کرو، علماء سے دوستی کرو، علماء سے رابطہ کرو، تو وہ چیزیں آئیں گی۔ کتنے علماء اور کیسے علماء، اللہ جزائے خیر دے علماء کو ایک ایک چیز کی بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال کے دیتی ہے، ہر قدم پر رہبری۔ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، کہ اس کے بغیر کا روزہ روزہ نہیں، نماز نماز نہیں، تہجد جو ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ اپواس، اگر روزہ رکھے نا کوئی بغیر ایمان کے تو اپواس ہے، روزہ نہیں۔ وہ روزہ جس پر اللہ ملتے ہیں، انا اجزا بھی، میں روزے دار کو ملوں گا، اس کے لیے پہلے ایمان سے۔ اسی لیے سب سے پہلے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تین چیزیں مشترک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی پہلی آواز توحید خالص، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے پہلے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ معبود ہے کون، اس کے علاوہ عبادت کے لائق ہے کون؟ سب سے پہلے یہ سارے نبیوں کی، اس کے ساتھ پھر ہر نبی کی شریعت بھی جو امت کے لیے، انی لکم ناصح امین۔ ہر نبی نے یہ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کو مانو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرو، اللہ کی طرف چلو۔ انسان ہو، بشر ہو، گناہ چوک ہو جاتی ہے، توبہ استغفار کرو، آخرت کو سمجھو، آخرت بناؤ، اپنے ہاتھوں اپنے آخرت نہ دی۔ یہ جو کہتے ہیں حق والوں کا حق دو، بھائی بہن کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، علماء کا حق ہے، عام امت کا حق ہے۔ آپ نے کہا سارے حقوق بتلائے ہیں۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں علماء کرام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا صاحب، ان کے یہاں پوتا آیا، اچھا نہیں ان کے یہاں نواسا، اس لیے وہ ایک بچہ ہے، ان کا پوتا ہے، ان کا نواسا ہے۔ دوسرا کہ تو بھتیجا آیا، بھانجا آیا، بھائی آیا، بیٹا آیا، ایک ہی بچہ، دادے کا پوتا، نواسے کا نانا، بھائی کا بھائی، چچا کا بھتیجا، ماموں کا بھانجا، اور یہ جتنے آئے، یہ جتنے ہیں، ان سب میں پہلے اسی لیے حقوق بتلائے ہیں۔ پوتے کے ذمہ دادے کا کیا حق، بیٹے کے ذمہ باپ کا کیا حق، بیٹے کے ذمہ ماں کا کیا حق، خالہ کا کیا حق، پھوپھی کا حقوق بتلائے ہیں شریعت میں۔ اللہ کے خیر میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں علماء سے دوستی کرو، وہ بتائیں ساری شریعت کا خلاصہ سمندر کوزے میں بھر دیا علماء نے۔ ساری شریعت جو دنیا میں
انسانوں کے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کی ضامن کہ جس کے پاس پہننے کو بکھرا نہ ہو، کھانے کو لقمہ نہ ہو، رہنے کو جھونپڑا نہ ہو، لیکن اگر شریعت سنت کی پابندی ہے تو یہ دنیا میں اس کو وہ چین خدا دیں گے کہ بادشاہ تو تپا رہے ہوں گے اور یہ بہت خراتوں کی نیند سوتا ہوگا۔ سب سے پہلا انعام دلوں کا سکون، دوسرا انعام جانوں میں برکت، مالوں میں برکت، اولاد میں برکت، دعاؤں میں قبولیت، اور یہ کرتے کرتے جب یہ بہت ہی اللہ کے قریب ہو گیا تو جیسے کہنا بھیا تم تو میرے پاس رہا کرو، کیا کہنا مجھے تم سے بہت تعلق ہے، اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تم تو میرے ہی پاس آ جاؤ۔ جب شریعت کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اس لیے دوسری جگہ کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ڈنگے مارتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، خدا کا کوئی حکم، نبی کی کوئی سنت، اس کی پرواہ نہیں، جو جی میں آئے، پہلی سزا اس کی زندگی تلخ، کڑوی، بے مزہ، جیسے بعض مطلب کہتے ہیں یار ہے تو پپیتا دیکھنے میں تو بہت پیلا تھا، بالکل بے مزہ، پھیکا، کہتے ہیں اتنا بڑا سیب کاٹا تو پھیکا ہے، مزہ ہی نہیں، کہ پہلی سزا زندگی بے مزہ، نہیں بے مزہ نہیں، بد مزہ، توبہ کیا کھلا دیا یار تم نے، میرا اچھا خاصا ذائقہ تھا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا۔ یہ زندگی معیشت ضنکا، پہلی سزا، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، کارخانے بھی ہیں، مال یہاں بھی جا رہا، وہاں بھی جا رہا، وہاں سے بھی آ رہا، یہاں وہاں سے بھی آ رہا، اور نظر یہ آ رہا ہے سب کیا ہے، سب کیا ہے، اس سے تو پوچھو اس کا کیا، ارے یار کیا بتا رہے ہیں، گھر میں چین نہ باہر چین، اپنوں میں چین نہ پرایوں میں چین، مصیبت کیا ہے، تو ذرا چیک کرا لو ڈاکٹر صاحب کے ہاں، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، بلغم ٹیسٹ، پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ سارے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب رپورٹ تو آپ کی بالکل نارمل ہے، اب کلیئر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کہتے ہو رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، کچھ گھبراہٹ، کچھ بے چینی، تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن ہے؟ تو یہ دائیں دیکھتا ہے، بڑا بیٹا وہاں کھڑا ہے، بیوی ادھر کھڑی ہے، بہو بھی سسر ابا کی وجہ سے، ہمارے سسر ابا، ڈاکٹر صاحب پھر بتاؤں گا، ٹینشن ہے، جن کی بڑی دعائیں مانگی تھی اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، یہ مانگی تھی، جن کا ٹینشن ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس خدائی دستوروں میں زمین آسمانوں کو جا سکتی ہیں، مشرق مغرب ہو سکتا ہے، کیلے کے درخت پر تو کیلا ہی آئے گا، جوار وہ جوار کاٹو، گیہوں وہ گیہوں کاٹو، دنیا میں کوئی، وہ امریکہ کہتا ہم فارورڈ، کیا کہتے ہیں ہم فارورڈ کنٹری، ہم بہت پڑھے لکھے اور ہم بہت ترقی یافتہ، انڈین بیکورڈ، ان سے پوچھو یا ان سے پوچھو، کبھی موسمی بو کر کے، کبھی گیہوں بو کر کے، کبھی مکائی بو کر کے تم آسمانوں میں اڑ رہے، اپولو سے جا رہے ہو، مریخ میں پہنچ رہے ہو، اور آگے سورج میں کون ہے وہ بھی معلوم کر رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کبھی گیہوں بو کر کے جوار کاٹی؟
یہ خدائی دستور ہے، اور ہماری تمہاری رات دن کی بولی میں جیسا بیٹا جیسا ور ویسا بیٹا، اور جیسا باپ ویسا ہے، باپ جیسا بیٹا اور ماں جیسی بیٹی۔ اسی لیے میرے دوستو، کھانے کو، کمانے کو، دھندے کو، کاروبار کو، شادیوں کو، کسی چیز کو کسی نبی کی شریعت میں منع نہیں ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارا کمانا بھی دین بن جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین، سچا ویپاری، امانت دار، جو سامان دکھاتا ہے وہی دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، گاہک آتا ہے تو وہ فلانی چیز ہے، جی جی، جو نمونے کے لیے وہ شو کیس میں رکھتے ہیں، نمونے کے لیے یہ وہ دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، یار یہ تو لینا چاہیے۔ جوتا ہو، عطر ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی ہو، جاتا ہے اندر، صاحب یہ ہے، ہاں تو یہ تو ہم نے ویسے نمونے کی طرف رکھا، بھی دیتے ہیں آپ کو، تو پھر اب جو لایا تو وہ نہیں جو دکھایا تھا، خیانت کی۔ اسی لیے یاد رکھنا، کیونکہ تمہارے یہاں تو سارے کاروبار ہی ہے نا، ارے وہ ضربے لگاتے ہو نہیں ضربے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مجھے تو تمہارے کھٹکوں میں بڑا مزہ آتا ہے یار، تم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، تم تو کیا سمجھتے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہمارے صورت میں بھی ہے نا، ہمارے صورت میں بھی ہے، تو وہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی مشینیں ہیں، اتنے لوم ہیں اور اتنا روز بنتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یار تو اگر صرف آدھے گھنٹے ساؤنڈ پروف، کیا کہتے ہیں، ساؤنڈ پروف، آواز نہیں آنی چاہیے، ایسے شیشے لگا دو، تو ایک کھڑکی کھول دے، اور جو تیرے سنچے کہتے ہو، کیا کہتے ہیں، تیرے سنچے چلتے نا، صرف اس کی ضربیں سن لے تو بھی تو اللہ والا ہو جائے۔ یہ تو پوری برادری ایسی ہے، لیکن بس اللہ کرے ہم دعوت کی محنت کو سمجھیں۔ اللہ نے صدیوں کے بعد، مجھے یاد ہے جب رشیا کی پہلی ریاست آزاد ہوئی، رشیا کی پہلی، 80 سال سے کمیونزم تھا، کوئی اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ کا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں پڑھو، اے اللہ امریکہ اور اس کو ہدایت دے، اے اللہ امریکہ اور گھنٹوں مانگتے تھے، تو یوں خالی تھوڑی جاتی ہے، ہاں ہر چیز کا وقت اللہ کیا مقدر ہے۔ تو خیر وہاں کے ایک عالم شیخ عبد الولی اور ان کے پاس جو طلبہ پڑھتے تھے ان کو لے کر وہ آئے وقت لگایا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے خواہش کی کہ ہم آپ کے یہاں کے دینی ادارے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ ہم دیوبند، سہارنپور، ندوۃ العلماء جانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرمایا ضرور۔ پھر ہمیں رہبر بھی لگایا، میں ندوے گیا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت مختصر بخارا اور تاشقند و سمرقند کیا تھا، کیا ہوا، جس کے در و دیوار سے علم کی بو آتی تھی، علم کی خوشبو آتی تھی، جس کے سنگریزوں میں، جس کے ریت میں، کہ وہاں اللہ کا نام لینا ہی گناہ ہو گیا۔ فرمایا کیا تھا اور کیا ہوا اور اس کے اسباب کیا ہوئے، بہت مختصر فرمایا۔ پھر میرے پر اصرار کہ تم کچھ کہ، اب وہ سارے میرے استاد مولانا عابد صاحب، مولانا سعید صاحب، حضرت خود میرے، ہم نے ان سے بخاری جس طرح پڑھی، اور حضرت فرمایا تجھے کچھ کہنا ضرور ہے۔ یا اللہ، حضرت میں سبق سنا سکتا ہوں اور تو کیا کروں، اللہ کا کرنا اس وقت میں کارگزاری آئی تھی،
پڑوس کے ملک سے ایک جماعت کو جانا تھا، بیچ میں پلیا تھی اور جانا سامنے مسجد میں تھا. پوری جماعت چل رہی تھی، نیچے دریا بہ رہی تھی، وہ کاویری یا کون سی کہلاتی ہے سندھ ندی وہاں کی، بہت تھا مار. ساری جماعت پہنچ گئی، مغرب ہو گئی، ساتھیوں نے نماز پڑھی، کھانا کھایا تو مشورہ کیا. بھائی ایک ساتھی نہیں ہے. بھائی ساتھی کہاں؟ بھائی یہ تو کہیں حمام میں ہوگا، یوں ہوگا. عشاء بھی پڑھ لی، سو بھی گئے، وہ ساتھی نہیں ہے کہ ساتھی غائب. اللہ کا کرنا اس جماعت کو اسی پلیا سے صبح کو واپس بھی جانا تھا. تو جا رہے تھے، ایک ساتھی کی نظر پڑی. امیر صاحب ساتھی تو ہے، کہاں ہے؟ وہ دیکھیے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مگرمچھ کہتے ہیں. مگرمچھ کے منہ میں تھا وہ ساتھی. امیر صاحب ساتھی تو ہے، مگرمچھ کے منہ میں ہے، کیا کریں تم بتاؤ؟ تو اس نے عجیب بات کہی، مجھے تو ایسے دل کو لگی ہے اس کی. امیر صاحب اپنے تو ہر کام مشورے سے کرتے ہیں. کیا یہ مشورے کی جو اہمیت ہے کہ مشورے، میں تو تمہارے مہاراشٹر میں کہتا ہوں، جب حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس پورے کا خوف کیا تھا اور سارے کو گھیرے میں لیا تھا اور شیواجی تھے یہاں، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا. ماں میری جان خطرے میں ہے. کیا ہوا؟ وہ اب بس میں گر گیا، میں کیا کروں؟ تو اس کی ماں نے یوں کہا تھا کہ بیٹا مشورہ کر. کس نے؟ شیواجی کی ماں نے. اما کس سے مشورہ کروں؟ کہ عالمگیر سے. او ماں وہ تو میرا دشمن ہے، تو جانتی نہیں ہے؟ تو اتنی بیٹا سب جانتی ہوں، لیکن سن وہ اپنے نبی کی تعلیمات کے اتنے تابع دار ہیں کہ اللہ کی بات، نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم ماننے میں ان کے ہاتھ سے حکومت جاتی ہو، ان کے جذبات کچل جاتے ہو، ان کی تمام امنگیں چکنا چور ہو جاتی ہوں، وہ پرواہ نہیں کریں گے. ان کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار. تیری اس کی لڑائی اور دشمنی اپنی جگہ، لیکن جب تو اس سے مشورے کے نام سے جائے گا تو تیرے حق میں خیر کیا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ تجھے مشورہ دیں گے. یہ تو تمہارے اس مہاراشٹر میں ہوا ہے. خدا کرے ہم مشورے کی اہمیت کو سمجھیں. تو اس ساتھی نے یوں کہا کہ امیر صاحب اپنے تو ہر چیز کا مشورہ کرتے ہیں، ساتھی ہے اور مگرمچھ کے منہ میں ہے، مشورہ کرو. کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں بڑے حضرت نے بھی بہت فرمایا، جب تک ہمارا کام سیرت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، خلفائے راشدین اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں ہوگا، کام بھی محفوظ اور کام کرنے والے بھی محفوظ. صرف محفوظ نہیں، ہر آن ترقی. روز اللہ کے تعلق میں، آخرت کے بننے میں، ایمان کے کمال کی طرف جانے میں، نمازوں کے جاندار بن کر دنیا ایک طرف کہہ رہی ہو کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ بے جھجک پوری دنیا میں اعلان کرتا ہو میرے پاس نماز ہے، نماز پڑھوں گا، خدا سے کہوں گا خدا میرا کام کرنا ہے. ہمیں وہ ملا ہے، ہم جانتے ہی نہیں. تو
اس نے کہا کہ امیر صاحب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اسی پر آپ نے صحابہ کو تیار کیا تھا عمرے کے لیے، اور اس وقت میں یہ مرسڈیز اور تمہاری امپالا اور کمپالا یہ تو تھی نہیں، اونٹ تک نہیں تھے، جس طرح جن جذبات کے ساتھ مکے تک پہنچے تھے، کیا جذبات تھے، کیا جوش تھا، جب ملیں گے یار سے، جب ملیں گے یار سے، یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے پیار سے، اندر میں ایک جذبہ تھا، قوموں کی ہدایت خدا سے مانگیں گے، منتظم سے چمٹیں گے، طواف کعبہ کریں گے، مزاد رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے، خدا کی مخلوق جہنم سے بن جائے، جذبات تھے۔ وہاں تک پہنچے، حدیبیہ تک، مکے والوں نے روک دیا۔ اچھا، مکے والوں نے خود، جو سردار تھا اس وقت، اس نے اپنا آدمی 2 یا 3 مرتبہ بھیجا، سچ سچ کہہ تو یہ یوں رہے ہیں کہ ہم تو صرف عمرہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، اندر سے ان کی اگلواؤ، لڑنے تو نہیں آئے ہیں اس لیے کہ یہاں سے نکالے گئے ہیں اور یہاں سے نکلے ہیں اور بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن وہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سے، نبوت میں ملی تھی، ابھی آپ نبی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے 2 صفتیں جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے، صادق و امین، سچائی اور امانت داری۔ او سچے نبی کے امتیوں، او امانت دار نبی کے امتی، جو چاہے کرو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، چونکہ اللہ پاک کو اتنا بڑا دین اور اتنا بڑا کام قیامت تک کا لینا تھا، تو یہ 2 دنیا کے بتلائی، اور یہ ہمارا مجمع تو سارا کاروباری مجمع ہے، انٹرنیشنل کاروبار کرو، دنیا کی 4 سمتوں میں تمہارا سامان جائے اور تمہارے یہاں سامان آئے، اگر تمہاری سچائی اور امانت داری ہے تو یہ خود تمہارا عمل قوموں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ سبب بنے۔ علاقہ بہت عجیب علاقہ ہے، اور تمہاری یہ برادری، انصار برادری کہلاتے ہیں انصاری، اور یہ جو کپڑے کا کام، عجیب بات، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تو وہ کھٹاکھٹ سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا ہے، خدا کرے تم بھی اب اس کو سوچو، ارے کرو گے تو کھڑے نا، کرو گے نہیں، آج سے طے کرو کہ اس کے ساتھ ابھی اس کو سوچو، پھر جو ضربے میں لگتی ہے اور پھر جو دل میں نور آتا ہے، پھر جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، کپڑا تیار ہو رہا ہے، گاہک کھڑا ہے اور اس کے تھان بن رہے ہیں، وہ پیسے دے رہا ہے، اللہ بن رہا ہے۔ کیا دوستو، میں تو یار میں یہاں رہتا تو، لیکن تم رکھو گے نہیں مجھے، کہو گے جاؤ نہیں سب، تم تو سورت کے ہو، اللہ تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ تو اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو 2-3 مرتبہ بھیجا، لیکن سچے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ہم صرف عمرہ چاہتے ہیں، لڑائی کا، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن وہ جو بڑا تھا نا، اس نے کہا بالکل نہیں، پہلی مرتبہ یہ جن کی 9 ہوتی نا، 9 وہ یس سے بہت مشکل سے بدلتی، 9 ایسے 9 ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا نہیں، سب سمجھیے تو صحیح، سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم تو ایک آبار 9، اس لیے علماء نے لکھا ہے
بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا خطا کار، بڑے سے بڑا غلط فہمی میں پڑا ہوا وہ سمجھ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، لیکن وخاب کل جبار عنید، قرآن کہتا ہے ضدی اس کی تباہی کے لیے تو اس کی ضد ہی کافی ہے، لیکن ضد ہے۔ اب حضرت عمر کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جان ہو گئے حضرت عمر کے بارے میں شیطان مکہ کہا جاتا تھا، مکے کے شیطانوں میں کا شیطان، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کی صحبت، حضور کی تربیت، یہ وہی عمر ہے جو تلوار کو زہر میں ڈبو کے آیا تھا۔ حضور نے ایک جھٹکا دیا تھا، اسی لیے تو کہتے ہیں دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے، خالی تقریروں سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس زمانے میں ہمارے یہاں دعوت، تعلیم اور خانقاہ ہے، دعوت بھی ہے، مدرسے بھی ہیں اور خانقاہ اور مشائخ بھی ہیں، تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع کر دی ہے۔ ہم یہ کہیں یہ تو مدرسے والے ہیں، یہ تبلیغ بھی ہے، والا ہے۔ جتنا امت کو ان سے نقصان، اتنا یہود و نصارہ سے اور خدا کے دشمنوں سے امت کو اتنا نقصان نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں، یہ ہیں، یہ حضور نے تو سب کو ایک بنایا اور سب ایک ہے۔ ہر صحابی اعلیٰ درجے کا داعی بھی ہے، ہر صحابی اعلیٰ درجے کا عالم بھی ہے، یہ جتنا ہے، اور ہر صحابی ایسا مذکر مصفا کہ دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا ہی میں ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے۔ تو بار بار صحابہ کی طرف سے کہ بھائی ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، اس کا آدمی جا کے اس سے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی تو صرف طواف چاہتے ہیں، عمرہ چاہتے ہیں، اور جب ہم نے کہہ دیا بڑے ہیں، ہم نے کہہ دیا نو، ضد پر تھا۔ اللہ کی شان، یہ پورے صحابہ کا مجمع وہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر، آپ کو یاد ہوگا فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے نا، حضور ایک مکان کے پاس سے جا رہے تھے، حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے، صحابی کا نام لیا فلاں کا، جب وہ حضور تشریف لائے، وہ آئے سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، دائیں سے آئے بائیں سے آئے، ساتھیوں سے پوچھا بھائی میری کوئی شکایت پہنچی ہے حضور کے ہاں؟ حضور نے تو خود فرمایا ہے کہ سلام کا جواب دو، اور میرے سلام کا جواب نہیں دو۔ بھائی ہمیں کچھ نہیں معلوم تمہاری شکایت، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا وہ مکان کیا تھا، یہ بلڈنگ حویلیاں اور یہ نہیں تھا۔ عام صحابہ کے مقابلے میں وہ جو گھاس پھوس کے ہوتے تھے، یہاں پتھر لگے ہوئے تھے، وہ جو پہاڑ کے چٹانوں یا اس طرح کے کچھ عام صحابہ کے مکان سے تھوڑا سا ممتاز۔ اوہو، اس کا مطلب یہ ہے میرے مکان کے پاس سے آپ گزرے، پوچھا، اس کے بعد کوئی بات نہیں، اس کا مطلب یہ کہ میرا مکان منشأ نبوت کے خلاف ہے۔ تو وہ زندگی کیا ہے جس میں اللہ کے نبی ناراض ہو؟ یہ تو میں تمہیں کہتا ہوں، تمہاری بچیاں وہ بھی کرتی ہیں نا، ہم تو گھروں میں عورتیں بھی کرتی ہیں آپ کی، ارے بولو نا یار، نہیں کرتی، رشتے ہو گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، نہیں بچیاں بھی کرتی، اسی لیے میں کہتا ہوں ان کا بہت بڑا حق ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بات تھی، مردوں میں عورتوں میں۔ ایک صحابی حضرت جلیبیب آئے حضور کے پاس، جلیبیب نام تھا،
ارے جلیبی تم شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول نہ رنگ روپ ہے وہ آج کل کی زبان میں، میرے پاس تو پرسنالٹی بھی نہیں ہے، کیا میں تو اسمارٹ بھی نہیں ہوں۔ آج کل لوگوں کو اسمارٹ ہونے کا بہت شوق، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ حضور جیب بھی خالی ہے، نہ ہاتھ میں ہے نہ شکل میں، مجھے کون لڑکی دے؟ حضور نے فرمایا جا فلاں انصاری کے گھر، او انصاری برادریوں سوچو، تمہاری بیٹیوں کو سوچو، فلاں انصاری کے گھر اور جا کے کہو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ تو وہاں یہ تو تھا نہیں 5 جا رہی دیکھنے کو اور 7 آ رہی دیکھ کے، اور ایک کی سر پہ جب روانہ ہو رہی ہے تو ایک کے اوپر 3-4 کھاسڑے جوتے چپلیں اتنے کی ہے، لا حول ولا قوت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چاند پر لوگ گئے نا، جب چاند پر گئے تو پہلے کتے کو بھیجا تھا، پھر اس کے بعد وہ گئے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یاد رکھنا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا امام نہیں بناؤ گے تو کتے تمہارے امام اور رہبر ہوں گے۔ تو وہاں یہ سارا ریت رواج تو تھا نہیں، یہ دیکھنے جائے جنہیں وہ آ کے کہے جنہیں یوں جائے گا وہ جائے گا، وہ سیدھے آئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور نے بھیجا ہے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو۔ اچھا تو ذرا گھر میں پوچھ لوں، او انصاریو ابھی بھی پوچھتے ہو؟ یہ تمہاری فطرت میں ہے۔ انہوں نے گھر میں پوچھا، حیات الصحابہ میں موجود ہے، ان کی آواز نقل کی ہے ان کے گھر والوں کی، جد ہے تھی ہماری، اس لیے کہ یہ بچی بہت خوبصورت تھی، انصار کو اللہ نے حسن دیا ہے۔ تو واپس آئے کہ بھائی ارادہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں اتنے بڑے بڑے مکان تو تھا، ایک ہی مکان تھا، اب تو پھل کھانے کا کمرہ الگ ہے، کوئی آوے تو ان کے بچھانے کا الگ ہے، اپنے لیٹنے کا الگ ہے، اور پتہ نہیں یہ ہے اور وہ، وہاں ایک ہی تھا۔ وہ بیٹی بھی سن رہی تھی، جلیبی میرا پیغام لے کر آئے ہیں، ابا اماں سے پوچھ رہے ہیں، امی کی رائے ہو نہیں رہی ہے، یہ انکار کرنے جا رہے ہیں۔ ابا آپ کس کو انکار کر رہے ہیں؟ او انصاریو، او انصاری، اپنے گھروں میں تعلیم، اپنے گھروں میں تعلیم تربیت، آپ جلیبی کو انکار کر رہے ہیں؟ ہمارا جلیبی سے کیا لینا دینا؟ جلیبی تو رسول اللہ ہیں، حضور کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، ہمارے پاس کہاں رکھی ہے مال اور دولت؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اسی پر تو اللہ نے ہم کو نوازا ہے کہ قریش نے ناقدری کی، ساری عمر کے لیے بیت اللہ کی چابیاں بھی لے لی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے مدینے ایسا بھیجا، اور ابا ہم نے جو انصار نے جو حضور کا ساتھ دیا تو ہمارے تو قیامت تک کے لیے حضور کو ہمارے درمیان میں رکھا، قیامت تک ہم نہیں جانتے جلیبی۔ اگر آج آپ نے جلیبی کو واپس کیا تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ حضور کی بات کو آپ سرکا دے رہے ہیں، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جلیبی کو آپ میری طرف سے کہہ دیجیے میں تیار ہوں، میں اسے نکال کروں۔ جوان کنواری لڑکیوں کا مزاج بنایا تھا، ہم جانتے ہیں خاندان کو، رنگ کو نہ روپ کو، پیسے کو نہ دولت کو، ہم جانتے ہیں خدا رسول کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب تمہاری اتنی بڑی برادری ہے، خدا کرے تمہارے جوانوں میں، تمہارے مردوں میں، تمہاری عورتوں میں، تمہاری بچوں میں ان کے رنگ کی کوئی جھلک تو آوے۔ اللہ کا خوف وہی تھی، انصاری ہی تھی
کہ حضرت عمر جو ہے چکر لگا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں، ماں بیٹی بات کر رہی ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ارے بیٹی رات اندھیری ہے، امیر کہیں سو رہے ہوں گے، تم ملا۔ اماں ہم اپنے امیر کی بات کیوں مانتے؟ اللہ کی مان، وہ تو کبھی نہیں سوتا، مجھے اور تجھے دیکھا میں تو یہ کر دے سکتا۔ یہ ساری بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھٹی میں ہے، اور وہ ماں ایسی تھی نہیں کہ دودھ میں پانی ملوا رہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ جب سے پیدا ہوئی چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور اس کو کیسے پڑھایا لکھایا، کیسے کپڑے، کیسی سردی گرمی، یہ بیمار ہوئی تو میرا کیا ہے۔ اب یہ کل کو دوسرے کے جائے گی تو میں نے جو جہیز اس کے دل کے صندوق میں رکھا ہے، اب تو اس میں رکھتے ہیں نا، کہاں سے آتا ہے بیگ، سنسور کا پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتا ہے، تم کہاں کہاں کے منگواتے ہو، امریکن ہو اور یورپین ہو اور میڈ ان اٹلی ہو، یہ تو چھوٹی منی کا، یہ تو بڑی منی، کوئی کپڑا آیا تو اس کے لیے، کوئی چیز آئی تو اس کے لیے، ہماری طرف اس لیے ہم نے ماحول یہی بنایا ہے۔ اس ماں نے جہیز میں عفت و پاک دامنی، امانت داری، خوف خدا کے سوٹ، خوف خدا کے سوٹ اس کے دل کے صندوق میں بھرے تھے۔ یہ کل کو جائے گی، لے کے جائے گی، اس واسطے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میں کہتا رہی ہوں یہ کرتی ہے، اگر اس میں دودھ میں پانی ملا گیا تو میری تو ساری عمر کی محنت گئی۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اب بات یاد آتی ہے، تم کہو گے مولوی صاحب تم تو چپکے رہتے ہیں، میں تو بند کر دوں، ختم کروں، جو 4 مہینے بیان کے بڑے شوق، بہت دنوں میں شاید پہلی دفعہ آیا ہوں میں تو تمہاری یہاں ہے، وہ تو دنیا میں تھا، خیر تو لے چکے آ گیا ہوں گا، ابھی دیکھتا ہوں کہاں کا ہو بھائی، کہاں ہے، میرے آپ کو ہماری درخواست ہے، ابھی دیکھوں گا درخواست کا جواب۔ ہاں بہت پرانا میرا بڑا محسن آدمی، میں تو ان قرآنوں کا اپنے پر احسان سمجھتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ خیر حضرت عمر کو پسند آ گئی، چٹکی میں کماری، اس میں یہ خوف خدا، مائیں گھروں میں بچوں کی، اور وہ بھی انصاری ہی تھی، یہ تمہیں بتا دوں وہ انصاری ہو، خالی پیسہ کمانا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اپنی زندگی بھی بنانی ہے۔ ان اکرم، آپ بھی، ماں بہنوں کا بھی، بہن بیٹیوں کا بھی حق ہے، گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہو، فضائل صدقات پڑھے جا رہے ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، کھجور کا ٹکڑا اللہ کے لیے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ اعمال ہے کہ پونجی بناؤ، بینک بیلنس بناؤ اور پھر انویسٹمنٹ کرو۔ جنہوں نے انویسٹ کیا نا ان کا حال بھی دیکھ لیا۔ میں اپنے آپریشن کے لیے، اپنے علاج کے لیے گیا تھا دبئی، تو ایک ساتھ بمبئی کے اتنے موٹے آنسو رو رہے، انویسٹمنٹ کیا تھا دبئی میں، ہے نا، فری پورٹ، کیا فری پورٹ۔ میرے پاس عمل سے ایک بات تنہائی میں کہنی کو، ایک پارٹنر ہے وہ عرب ہے، میرا پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے، اور 60 کروڑ دینے تھے، 39 کروڑ درہم۔ اب ایک درہم کتنے کا ہوتا ہے وہ سب تمہارے پاس ہوتا ہے نا، وہ چل لینا۔ 39 کروڑ درہم دے چکا ہوں، زمین ابھی اسی کے قبضے میں ہے،
اور باقی 40 اور 260 43 دینے ہیں. اس نے الٹیمیٹم دیا ہے فلاں تاریخ تک اگر نہ دیا تو ہمیشہ کے لیے اندر. میرے بچے نواسے پوتے کیوں وہاں کمی تھی نہیں انویسٹمنٹ. وہ تو فری پورٹ ہے وہاں تو پہاڑی سونے کے ہیں. لالچ بہت بری بلا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ. تمام گناہوں کی دنیا کی محبت ہے. جب دنیا کی محبت آ جائے گی تو کیا ماں اور کیا بہن اور کیا بیٹی اور کیا اللہ اور کیا رسول اور کیا خبر اور کیا حشر کیا جس کے جی میں جو آئے پیسہ پیسہ پیسہ. کل میں سنا رہا تھا میں نے کہا پیسہ. میں ایک مرتبہ وہاں تھا امریکہ میں. ایک ساتھی آیا مسجد میں اچھا ماشاءاللہ پابند روزے نماز کا بھی پابند وقت بہت پابندی سے لگاتا ہے. مہینے کے 3 دن بھی چلا بھی 4 مہینے. وہ ٹیکسی چلاتا ہے اور ٹیکسی میں لیموزین کہ وہ ہندوستان میں آ گئی ہے ابھی نہیں آئی آ گئی مالیگاؤں میں تو ہوگی ہے لیکن آ گئی نا. بہت دن کی گاڑی ہے وہ ٹیکسی. اس نے بھی چلنے کمل سے میرا جی چاہتا میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ. میں بھائی ہم تو جب سے پیدا ہوئے یا تو گاؤں میں تھے تو بیل گاڑی دیکھی. اس کے بعد پھر بس آئی گاؤں میں اور اس کے بعد پھر کالے اور پیلے رنگ کی وہ ساری عمر وہی دیکھتے رہے. لیموزین میں بٹھا کے اس میں لیکن تیرا جی خوش ہو جائے اللہ کرے. میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں گاڑی ایک نے اوورٹیک کیا وہ بھی بالکل ایسی وہ بھی لیموزین تھی. جو میں نے دیکھا میں کون چلا رہا ہے کہ میڈم عورت چلا رہی تھی. برابر میں جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں کہ یہ ان کا کتا ہے میڈم کا کتا. اچھا تو لیموزین میں کتا بھی بیٹھتا ہے تو لیموزین میں بیٹھ کر کے تو پھر کتا جو ہے آئی ایم مین ہو جاتا ہوگا. کتا تو لیموزین میں بیٹھے تو اور سردی گرمی کے سوٹ پہنے تو اور صبح کو اس کا صاف واک کرانے لے جائے تو کتا ہی ہے. اس سے آگے اللہ کا کرنا. پھر میں نیو یارک آیا. نیو یارک کے مرکز میں بیٹھا تھا. ایک آدمی آیا مول صاحب آج کی کوئی خبر سنی. ارے میں تیری خبریں سننے آیا ہوں. میں تو تجھے سنانے آیا ہوں خدا کی رسول کی آخرت کی جنت کی دوزخ کی. میری سن کہ نہیں میں تو ویسے کیا ہوا کہنے کہ آج ایک آدمی مرا اور وہ بلینر بھی نہیں بلینر اور بلینر بھی ڈبل بلینر بہت مالدار ارب پتی لیکن اس کے کوئی آگے نہ پیچھے. تو اس نے اپنی ساری دولت اس کا ایک پالتو کتا تھا اس نے ساری دولت بینک میں اس کتے کے نام کر دی. میں کہ لے بھائی لیموزین میں کتے بھی ہوتے ہیں امریکہ کے کتے بھی مالدار ہوتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا. یاد رکھنا خدا کرے سب سے پہلے یہ دولت کی حویث میرے اندر سے نکلے بڑائی کی حویث میرے اندر سے نکلے. ہم بندے اللہ کے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں. آدمی بننا ہے اللہ کا بندہ بننا ہے نبی کا امتی بننا ہے اور سچا مسلمان بننا ہے. کہ مسلمان کیسا ہو کہ پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی تھی. پورے نمرود کی حکومت سامنے تھی. یہ وہ نہیں ہے جو لالچ میں آ جائے اور نہ یہ ہے کہ جو دھمکیوں میں آ جائے. لا الہ الا اللہ خوف ہے تو صرف اللہ کا اور لالچ ہے امید ہے تو صرف اللہ سے. الایمان بین الخوف والرجاء. اب میں آپ کو پوری بات سنا دوں کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کو یاد آیا وہ شیخ عبد الولی کو لے کے تو پتہ نہیں یہاں بیٹھتے بھی
ابھی میں نے دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ دل لے دی، تو بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا ہے؟ پتا نہیں، اللہ معاف کرے۔ یاد آیا روس کی پہلی ریاست ہوئی تھی، تو ان کو لے کے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ ملفوظات لکھے، انہوں نے بہت لمبی بات کہی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کے اس گھڑی تک، اس وقت بیمار تھے، قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ اور فقہ اسی سے شغف رہا۔ اللہ نے سالوں قرآن حدیث کی خدمت کا بھی موقع دیا، رابطے عالم اسلامی کا رکن بھی رہا، دنیا کے چوٹی کے علماء وہاں آتے تھے، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، دنیا میں جو دینی جماعتیں ان کے سربراہوں میں سے بھی بہت ساروں سے ملاقاتیں ہوئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی رہا، آیا گیا بھی، ان کی پوری محنت کو دیکھا۔ یہ حدیث ان لربکم فی ایام الدہر افعال، زمانے میں کبھی کبھی تمہارے رب کی طرف سے لہریں چلتی ہے، جب اللہ کی طرف سے لہر چلے اپنے کو پیش کر دو۔ اسی میں فرمایا تھا سن 47 میں جو کنویں بھرے گئے وہ بھی میرے سامنے ہیں، جلیان والا باغ بھی میرے سامنے ہے، اور یہ بخارا اور تاشقند، غرناطہ اور قرطبہ، اس صدی میں صدیوں کے بعد دعوت کی یہ محنت ربانی لہر ہے، ربانی لہر ہے، ربانی لہر۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت بلایا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا یوسف آ جاؤ، مل لو، ہم تو چلے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرف ختم ہو جائے گا۔ اگر اسی نہج پر، جو نہج ہم تمہیں دے کے جا رہے ہیں، انہی اصولوں پر اور کسی طریقے سے اگر کام کرتے رہے، راتوں کا رونا بڑھاتے ہوئے، جان کھپاتے ہوئے، امت کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے، اور خدا کے عام مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اگر کرتے رہے، تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کام کے بنیادی اصول مشورہ، آپس کی اجتماعیت اور اللہ کے لیے کرنا اخلاص، اور اسی ملفوظ میں فرمایا جب یہ تینوں کام کرنے والوں میں نہیں ہوں گی، مشورہ ہی نہیں، دل پھٹے ہوئے، اغراض اپنی ہر ایک کے اپنے اپنے اغراض، کہ جب مشورہ ہوگا نہیں، دل پھٹے ہوں گے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا تینوں نہیں ہوں گی یا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگی، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ اسی لیے ایک آخری بات سنا دوں، انصار مدینہ نے قدر کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والوں نے جو ناقدری کی تھی اور جو کچھ ستایا تھا، مدینے والوں نے کہا تھا ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا آنکھ پھوڑ دیں گے، چل کے آئے گا ٹانگیں توڑ دیں گے۔ قدر کی، گھروں میں جھاڑو دے دی جب مہاجرین آئے، اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، کھجوریں ڈالے پتوں والی اپنے لیے اور خالص کھجوریں آنے والے مہمانوں کے لیے۔ جب یہ قربانیاں دی، اللہ نے ان کی قدر ایسی قبول فرمائی کہ ساری امت کے لیے قیامت کا سور پھونکے جانے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ان کے درمیان۔ اب حضور تو کہیں آئیں گے نہیں، لیکن جو علاقہ، جو جگہ والے حضور کے کام کی قدر کرے گا، جیسے حضور نے مدینے میں آتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنی اونٹنی پر چھوڑتا ہوں، جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے، تو اب اونٹنی تو آئے گی نہیں، اب حضور تو
ہمارے درمیان ہے نہیں. ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام حضور کی روحانی اٹھنی ہے، اور حضور والا کام مولانا ضیاء صاحب نے ایک موقع پر فرمایا تھا، آدمی کی بات کی قدر اور آدمی کی بات کا وزن اتنا ہی جتنا اس کی ذات کا. جتنے اللہ کے نبی کی ذات کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے اپنے نبی کو، اتنی ہی ان کی بات. ان کا کام اللہ نے صدیوں کے بعد دیا ہے. اگر قدر کی اسی نہج پر، انہی اصولوں پر اپنے کو محتاج سمجھتے ہوئے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے، توازن کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، قرآن وعدوں پر یقین کے ساتھ، وعیدوں کے خوف سے اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے، امت کی خیرائی کے ساتھ اگر کرتے رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تو مدینے والوں کی قدردانی کی وجہ سے قیامت تک وہاں. اور حضور نے ان کو اتنا اونچا بیان کیا، لو سلکت الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. ساری دنیا ایک راستے جا رہی ہو اور انصار مدینہ ایک راستے جا رہے ہو جنہوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان کے والے راستے پر چلوں. خدا نے تمہارا نام بھی انصاری رکھتا ہے. خدا کرے کہ میری آج کی بات اندر میں اس لیے پیدا کر دے کہ بھائی ہمیں سچ مچ اللہ کے دین کا انصاری بننا ہے. کہو انشاءاللہ. 4 مہینے چلے استوا مہاراشٹر کا جوڑ اور وہ کہاں رایا، وہ تو سب ہوتا. اندر میں یہ بات اتر جائے، جیسے مدینے والوں کو مدینے کے انصار کی بات سنی، جیسے یہ الیکشن ہوتے نا تو پارٹیوں کے نعرے ہوتے نا، کانگریس کا یہ نعرہ ہے، فلاں پارٹی کا یہ نعرہ ہے، فلاں کا ہوتا ہے نا. وہ مدینے کے انصار کا مردوں عورتوں اور بچوں کا ایک ہی نعرہ تھا، انی مؤمن مہاجر مجاہد. میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں، 10 مسجدوں کا مالک ہوں تو بعد میں، اور 50 سنچے میرے یہاں چلتے ہیں تو بعد میں، اور میرا اتنی گانٹھیں وہاں جاتی ہے تو بعد میں، وہاں سے جو کچھ ہوں بعد میں ہوں. انی مؤمن مہاجر مجاہد. سب سے پہلے میں مومن ہوں. اس ایمان نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے ان سب کا چھوڑنے والا ہوں. اور یہ میری اپنی ذاتی، میری بیوی کی، میری بہن کی، میری بیٹی کی، میری بہو کی، میری ماں کی، میری ساس کی، میرے کارخانے میں کام کرنے والوں کی بھی، سب کی یہ زندگی ہے. اور یہ زندگی جس طرح حاجی حج سے آتا ہے زمزم کھجور باندھتا ہے، میں اس ایمان اور ہجرت کی سوغات کو بانٹنے کے لیے کبھی اندر گیا، باہر ملکوں کا ہے، 4 مہینے کا ہے، پیدل کا ہے، میں اس کے لیے مہاجر ہوں. کہو انشاءاللہ. خدا کرے جمعے کا دن ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، اللہ کرے اس پوری برادری اور پورے مجمع کے لیے یہ گھڑی ایسی ہو جائے کہ دل سے اندر سے تمہاری سچا آدمی، سچا مسلمان، سچا امتی، سچا بندہ، امانت دار آدمی، امانت دار مسلمان، امانت دار امتی، امانت دار اللہ کا بندہ. اور اس کے ساتھ یہ زندگی ایسی گزارنی ہے، اسی کے لیے جان و مال کھپانا ہے. کرو گے؟ بس مجھے تو چونکہ وقت تمہارا ہو گیا ہے، بس صرف جمعے کا دن ہے، مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، میرا تمہارے ساتھ کا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر تم نے انشاءاللہ کہی ہے، اندر میں ہے، میری باتیں تم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سنا دینا کہ لڑکیاں کیسی ہوا کرتی تھی، کہ حضرت جلیبی سے نکال کیا. اللہ نے اتنی برکت دی کہ مدینے کی عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی اور سچی عورت حضرت جلیبی کی تھی. اس موقع پر بھی جس نے مشورہ دیا تھا حدیبیہ کے موقع پر، جو حضور کو بہت سوچ پڑا تھا، وہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. تو میں کہتا ہوں اپنی بیویوں کو بھی سناؤ، بیٹیوں کو بھی سناؤ،
گھروں میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کا پورا اہتمام، ہر ساتھی اس کو جیسے ناشتہ کھانا ضروری سمجھتے ہیں، ہماری روحوں کا ہی یہ غذا ہے۔ ہفتے کی 2 گشتیں، مہینے کے 3 دن، سالانہ وقت لگانا، پرانوں کا 4 مہینے ہر سال، اور ملکوں کے تقاضوں پر جان و مال کو جھونکنا۔ اللہ کے گھر میں ہو، سب ایک ساتھ نیت کرو انشاءاللہ پورے مالیگاؤں میں اور اس کے چاروں طرف یہ برادری، اس کے جوان، اس کے کاروباری، اس کے مالدار، اس کی عورتیں اس طرح کی محنت کریں گے کہ ان کی برکت سے، جیسے انصار مدینہ کی قربانیوں سے یہ جتنا علم ہے نا مدینے سے آیا ہے، دین جتنا زندہ ہوا ہے مدینے سے۔ تمہیں انصاری کہنے کا تو بہت فخر ہے، ہم تو انصاری ہیں، ہم تو انصاری۔ اللہ مبارک کرے، خدا کرے ان انصاریوں والے، ان انصار مدینہ والے جذبات بھی پیدا ہوں، ان کی والی صفات بھی ہوں، اور تمہارے ہاتھ خدا دنیا میں اتنا بڑا عالم کی 4 سمتوں میں کام لے کرو گے۔ اب وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لو۔ ہاں تم اوپر چھوڑ دیتا ہوں سمتوں کو، نسبت نہیں چھوڑا ہے، یاد رکھنا سننے کا دن ہے۔ اور سب نے کہا ہے اب تشکیل والے ہر ایک کے پاس اس کی مسجد میں آئیں گے اور ترتیب والے آئیں گے۔ اگر اس وقت میں ہوں وہاں کیا تو جمعے کے دن کی انشاءاللہ چھٹی ہو جائے گی۔